Hello friends, how are you doing? I hope you will be enjoying with good health. आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक नया एडवर्टाइजमेंट जिसमें अकाउंटेंट की जॉब्स दी गई है। तो बहुत डिमांडेड जॉब्स है अकाउंटेंट की और बहुत अच्छी जॉब है और बहुत ज़्यादा जो है ना पैकेज जो होती है सैलरी पैकेज भी अच्छी होती है। इसके साथ जो है ना पर्सनल प्रिविलेज भी बहुत ज़्यादा दी जाती है। और यहाँ पे जो अकाउंटेंट की जॉब्स है तो रिटेल ज्वेलरी और गोल्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री है, इसमें अकाउंटेंट की जो है ना एक वैकेंसी आई हुई है। और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 13 है यहाँ पे एक ही इंडस्ट्री में। मिड कैरियर रिक्वायर है और जॉब लोकेशन दुबई है। उसकी सैलरी पैकेज जो है ना वो 3500 से लेकर 4000 दरहम इसकी सैलरी है। और एक्सपीरियंस जो है ना मिड लेवल पे चाहिए और 2 से 5 साल जो है ना वो काफ़ी है। फुल टाइम है, एनी जेंडर जो है ना उसको अवेल कर सकते हैं ये अपॉर्चुनिटी। और एचआर का ईमेल भी गिवन है, आप ईमेल भी नोट कर लें। और ये इसका ईमेल है और ये इसका स्ट्रीट एड्रेस है और सिटी जो है ना वो दुबई में है। सही है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में ये है कि वो बंदे जिन्होंने जो है ना अकाउंटेंट का बैकग्राउंड हो तो वो भी चलते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा प्रेफर की जाती है इन ऐसे कैंडिडेट्स को। लेकिन अगर किसी का अकाउंटेंट का वो बैकग्राउंड नहीं है लेकिन उनको जो है ना चार जो है ना 3-4 जो है ना स्किल्स उनके अंदर मौजूद हो। नंबर एक उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो, दूसरा उनका जो है ना कंप्यूटर पे कमांड हो। कंप्यूटर की कमांड से मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट पे इसका जो है ना कमांड हो, स्किल्स के पास मौजूद हो तो वो लोग अप्लाई भी कर सकते हैं और जो है ना वहाँ पे जॉब में हायर भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर किसी कैंडिडेट्स के अकाउंटेंट जो है ना वो जो अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके उन पर जो है ना उसका नॉलेज हो। फॉर एग्जांपल जो 3-4 जो है ना बेसिक जो अकाउंटेंट के सॉफ्टवेयर्स हैं वो मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ। अगर आपको जो है ना नहीं आता और अकाउंटेंट के लिए जॉब आप विलिंग है कि आप इस तरह जॉब में जो है ना आप इंटर हो जाए तो ये 3 सॉफ्टवेयर्स को आपने जो है ना लाजमी तौर पर जो है ना वो थोड़ा इस पर प्रैक्टिस करना होगा। नंबर एक जो है ना वो टेली सॉफ्टवेयर होती है। ये जो है ना सारा अकाउंटेंट मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मतलब बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत हासिल है। बहुत ज़्यादा वो डिफरेंट इंडस्ट्री में टेली सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पूरे जो है ना ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में। दूसरा जो है ना एक क्विक बुक सॉफ्टवेयर है, ये आप लोग जो है ना इसको थोड़ा सीख लें। और तीसरा जो है ना वो पीच ट्री जो है ना एक सॉफ्टवेयर है, अकाउंटेंट क्या सॉफ्टवेयर है। तो इसमें सारे अकाउंटेंट के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है वो सारा जो है यहाँ पे दी जाती है। तो आप इन तीनों में से तीनों पे कमांड हासिल करें। अगर तीनों पे कमांड नहीं कर सकता, टाइम नहीं है तो तकरीबन तीनों में से किसी एक पर जो है ना आप कमांड हासिल करें। सही है। मैं फिर आप लोगों को जो है ना ये बताता चलूँ कि अकाउंटेंट जॉब्स के लिए आपके जो है ना इन तीनों सॉफ्टवेयर में से किसी एक सॉफ्टवेयर पर आपको अबूर हासिल करना ज़रूरी है। फर्स्ट टेली सॉफ्टवेयर, सेकेंड क्विक बुक सॉफ्टवेयर एंड थर्ड इज़ पीएचडी सॉफ्टवेयर। और इनके साथ साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना वो आपको सही आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगर पावर पॉइंट में इतना ज़्यादा आपकी जो है ना वो स्किल्स नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन एक्सेल और वर्ड पे तो आपको ज़रूर जो है ना वो सीखना ज़रूरी है। और इसके साथ जो पांचवी जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा जो कंडीशन है इस जॉब के लिए कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। सही है, वो इसकी लास्ट रिक्वायरमेंट है। तो जो बंदे अकाउंटेंट जॉब के लिए विलिंग है और उसको जो है ना वो एक ख्वाहिश है कि हम अकाउंटेंट जॉब में इंटर हो जाए तो इन 4-5 कंडीशंस को, 4-5 स्किल्स को अपने अंदर इनहेल करना ज़रूरी है। सही है। तो सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छी है। तो मतलब जो आप मिड कैरियर पे है आप 3500 से 4000 आपको ऑफर हो रही है। और अगर जब आपको ये मिल जाए तो आप सीनियर अकाउंटेंट बन जाते हैं तो इसमें आपकी तकरीबन 10,000 से लेकर 5,000 दरहम की सैलरी भी आपको मिलती है। और अमूमन एक्सपीरियंस बंदों को इस तरह की पैकेज मिल भी रही है और इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकती है। तो एनी जेंडर इसके लिए एक मतलब क्वालिफाई है।
کوالیفائڈ ہے اور ایچ آر کا ای میل بھی گیون ہے. اس پر آپ جو ہے نا اپنی سی وی اور اپنا کور لیٹر اور آپ کے پاس اگر ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہے تو تینوں ڈاکومنٹس کو ایچ آر کو ای میل کریں, صحیح ہے. اور لیکن جب آپ ای میل کرتے ہیں اس میں جو سبجیکٹ لائن ہوتی ہے اس میں جو ہے نا آپ یہی پوسٹ جو ہے نا ایڈورٹائز ہوئی ہے اس پوسٹ کو جو ہے نا آپ سبجیکٹ لائن میں لکھیں گے اور نیچے جو ہے نا آپ جو ہے نا کور لیٹر لکھیں گے, صحیح ہے. تو تینوں کو آپ سینڈ کر لیں. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بہت اچھی سی جاب نا اس میں انٹری ہو جائے گی. تو یہاں پہ لکھا بھی ہوگا نا کہ مطلب کیا ہونا چاہیے, پروبیبلٹی جیولری انڈسٹری ایکوریسی ریکارڈ کیپنگ. تو یہاں پہ اسکلز لیں گے, اسٹرانگ کمیونیکیشن اسکل ہونا چاہیے, انٹرپرسنل اسکلز ہونی چاہیے, پروفیشنسی ان اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر. جو اکاؤنٹنگ کے جو سافٹ ویئر ہے اس میں آپ کو پروفیشنز ہونی چاہیے. جو اکاؤنٹنگ کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں وہ تین ہیں, وہ میں نے آپ کو بتا دیا, پیچ ٹری سافٹ ویئر, ٹیلی سافٹ ویئر اینڈ کوئک بک سافٹ ویئر. اور تیسرا جو ہے نا یہاں پہ جو ایم ایس آفس اپلیکیشنز پہ آپ کو جو ہے نا یہ پروفیشن ہونی چاہیے. اس میں ایکسل ہے, ورڈ ہے, پاور پوائنٹ ہے, لیکن ورڈ اور ایکسل کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا ایک دوسرا اکاؤنٹنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, لیکن یہاں پہ انڈسٹری ڈفرینٹ انڈسٹری ہے, فیسلٹی مینجمنٹ میں چاہیے, صحیح ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا یہاں پہ 10,000 سے لے کر 15,000 اس کی درہم سیلری ہے. تو میں میں نے آپ کو پہلے اس ویڈیو شروع میں آپ کو بتا بھی دیا کہ جب آپ کی تھوڑی بہت جو ایکسپیرینس ہو جاتی ہے تو آپ کو پہ 10,000 سے 15,000 درہم کی سیلری بھی آفر ہوتی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں 10,000 سے لے کر 5,000 اس کی درہم اس کی سیلری ہے. یہاں پہ 2 سے 5 سال کی ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے, کیونکہ یہاں پہ فیسلٹی مینجمنٹ ہے. یہاں پہ جو ہے نا آپ کو جاب رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے, تو اس وجہ سے یہاں پہ سیلری بھی آپ کی بہت زیادہ آفر ہو رہی ہے. تو اینی جینڈر یہاں پہ جو ہے نا وہ ایلیجیبل ہے, میل فیمیل دونوں کر سکتے ہیں. اور کانٹیکٹ نمبر بھی گیون ہے ایچ آر کا, اور ای میل بھی گیون ہے, آپ اس پہ جو ہے اپنے ڈاکومنٹ سینڈ کر لیں, صحیح ہے. تو ڈسکرپشن میں کیا لکھا ہے, تو یہاں پہ رسپانسبلٹی آپ کی یہ ہے کہ آپ کی جو ہے نا فائنانشیل مینجمنٹ جو ہے نا آپ کی فرسٹ آف آل رسپانسبلٹی ہے. فائنانشیل مینجمنٹ سے مطلب یہ ہے کہ جو بھی جو ہے نا کمپنی میں جس کی فائنانشیل ٹرانزیکشن ہوتی ہے, مطلب فائنانشیل ریکارڈ جو ہے نا ہوتی ہے, انالائزنگ فائنانشیل رپورٹس ہوتی ہے, اس کی بجٹ پریپریشن ہوتی ہے, فائنانشیل اسٹیٹمنٹ کو جو ہے نا آپ نے جو ہے نا یہ دینا ہوتا ہے. جو جتنے بھی جو ہے نا فائنانشیل انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ نے تیار بھی کرنا ہے, اور آپ نے مینجمنٹ جو ہے نا وہ برانچ کو آپ نے سینڈ بھی کرنا ہے, اور ساری چیزوں کو آپ نے ویریفائی بھی کرنا ہے, صحیح ہے. اور مانیٹر بھی کرنا ہے. جو بینک اسٹیٹمنٹ آتی ہے یہاں سے آپ بینک کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ بھی آپ کے انڈر آتی ہے, وہ بھی آپ کو جو وہ بھی اس میں بھی آپ نے ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنا ہوتا ہے, صحیح ہے. تو ہینڈل اکاؤنٹ پیبل اکاؤنٹ ریسیونگ پروسیس ایفیشینٹلی, ڈسبرسمنٹ آف سیلری اور پیرول کو بھی آپ نے جو ہے نا کنٹرول کرنا ہے. تو دوسرا جو ہے نا کمپلائنس رپورٹنگ اپنی کرنی ہے, اور بجٹنگ فورکاسٹنگ بھی کرنی ہے. مطلب ایک پورے سال کے لیے آپ نے جو ہے نا بجٹنگ بھی کرنی ہے, اور اس کی جو ہے نا ایک فورکاسٹنگ بھی آپ نے کرنی ہے. مطلب ڈیٹا ویژولائزیشن ڈیٹا ماڈلنگ بھی آپ نے کرنی ہے, صحیح ہے. تو فائنانشیل انالیسس بھی آپ نے کرنی ہے, جس میں انالیسس کنڈکٹ فائنانشیل انالیسس ہوتی ہے, انٹرپریٹ ٹرینڈز ہوتی ہے, پرووائڈ ریکمنڈیشن فار بزنس امپروومنٹ, یہ بھی آپ نے کرنا ہے. اور کلیبوریشن اینڈ کمیونیکیشن بھی آپ نے کرنی ہے. مطلب آپ نے سے سینئر جو ہے نا جو برانچ ہے اس کے ساتھ بھی آپ نے کمیونیکیشن اور مینٹین رکھنا ہوتا ہے, اور آپ نے جو آپ کے جو سب آرڈینیٹس ہیں ان میں بھی آپ نے جو ہے نا ایک ربط ایک مطلب وہ کمیونیکیشن لنک پرووائڈ کرنا ہوتا ہے, صحیح ہے. تو مطلب جو کلائنٹس ہوتے ہیں, جو وینڈر ہوتے ہیں, جو کنٹریکٹرز ہوتے ہیں, ان ساروں کو آپ نے جو ہے نا مینیج کرنا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے جو ہے نا یہ اسٹیمیشن بھی دینا ہوتا ہے, اور انوائسز بھی آپ نے تیار کرنا ہوتا ہے, صحیح ہے. تو یہ سارے جو ہے نا آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. جو ریکوائرمنٹ کیا ہے یہاں پہ جو ہے نا ریکوائرمنٹ یہاں پہ ہے کہ بیچلر ڈگری ان اکاؤنٹنگ میں بیچلر ڈگری ہونی چاہیے, یا جو ہے نا فائنانس میں ڈگری ہونی چاہیے, یا ریلیٹڈ فیلڈ میں آپ کی ایک بیچلر ڈگری ہونی چاہیے. اور اگر آپ کے پاس پروفیشنل سرٹیفکیشن ہے, یعنی سی پی اے ہے, اے سی سی اے, سی ایم اے ہے, سی اے ہے, تو یہ تو بہت زیادہ ڈیزائریبل ہے, بہت زیادہ آپ کو جو ہے نا وہ ایج پرووائڈ کر سکتی ہے. تو تیسرا جو ہے یہاں پہ جو اسکلز ہے, پروون ایکسپیرینس ایز این اکاؤنٹنٹ میں جو ہے نا آپ کی ایکسپیرینس ہونا چاہیے, اور ایکسپیرینس میں آپ کی اگر فیسلٹی مینجمنٹ میں آپ کی ایکسپیرینس ہے,
تو بھی بہت اچھی بات ہے کیونکہ جاب فیسلٹی مینجمنٹ انڈسٹری میں جاب ہے اور ریلیٹڈ انڈسٹری میں بھی آپ کی کوئی جابز ہے ایکسپیرینس ہے اکاؤنٹنٹ کے حوالے سے تو بھی آپ جو ہے نا اپنی سی وی میں مینشن کر کے آپ سینڈ کر لیں. صحیح ہے. تو اسٹرانگ اکاؤنٹنگ پرنسپل فائنانشیل ریگولیشن بیسٹ پریکٹسز ہونی چاہیے. پروفیشنسی ان اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر ہونی چاہیے. مائکروسافٹ آفس ایکسل ورڈ پاور پوائنٹ آپ کی ہونی چاہیے. ایکسل انالیٹیکل اینڈ پرابلم سالونگ اسکل ہونی چاہیے. ڈیٹیل اورینٹیڈ ود اسٹرانگ آرگنائزیشنل اینڈ ٹائم مینجمنٹ ایبلٹیز ہونی چاہیے. ایبلٹی ٹو ورک انڈیپینڈنٹلی ایز اے پارٹ آف اے ٹیم ہونی چاہیے. اینڈ اسٹرانگ کمیونیکیشن اسکلز بوتھ وربل اینڈ ریٹن, مطلب وربل میں بھی اور ریٹن میں بھی, دونوں میں بھی آپ کو جو ہے نا انگلش کمیونیکیشن صحیح ہونی چاہیے. ایبلٹی ٹو مینٹین کانفیڈینشلی آف سینسٹیو آف فائنینشیل انفارمیشن, مطلب آپ نے جو ہے نا یہ ایک جو انفارمیشن ہوتی ہے فائنینشیل انفارمیشن وہ اس کو آپ نے جو ہے نا کانفیڈینشلی آپ نے جو ہے نا ہینڈل کرنا ہوتا ہے. جیسے مطلب جو فائنینشیل ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ تو آپ نے لیک آؤٹ نہیں کرنا ہے. صحیح ہے. تو انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹس کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں, وہ اس طرح اپلائی کر سکتے ہیں کہ سبجیکٹ لائن میں جب ای میل کرتے ہیں تو آپ سبجیکٹ لائن میں آپ نے کیا لکھا ہے, آپ نے لکھنا ہے اکاؤنٹنٹ اپلیکیشن آپ نے لکھنا ہے. اور آپ نے جو ہے نا کس چیز پہ جو ہے نا آپ نے سینڈ کرنا ہے, آپ نے ایچ آر کے اس ای میل پہ آپ نے جو ہے نا اپنے ڈاکومنٹس کو سینڈ کرنا ہے. صحیح ہے. تو یہ پورا طریقہ کار ہے اکاؤنٹنٹ جو ہے نا جابس کے لیے. یہاں پہ اس کو میں نے اکاؤنٹنٹ کو پہلے والا اکاؤنٹنٹ جاب آیا تھا اور اس والے اکاؤنٹنٹ کی جو جاب آئی ہے نا ڈفرینٹ انڈسٹری میں, لیکن انڈسٹری ڈفرینٹ ہے لیکن اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ سیم ہے. مڈل ایسٹرن میں یا دنیا کے کسی ممالک میں جتنی بھی اکاؤنٹنٹ کی جابز ہوتی ہے اس کی ریکوائرمنٹ ایک جیسی ہوتی ہے. ساروں میں اکاؤنٹنٹ سافٹ ویئرس کی ڈیمانڈ ہے, آپ لوگوں نے سیکھنا ہے. سارے جو ہے نا آپ کی اسٹرانگ وربل اینڈ ریٹن کمیونیکیشن جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کرتی ہے. ساروں کے لیے آپ نے جو ہے نا یہ مائکروسافٹ آفس کے ایکسل اینڈ ورڈ کو آپ نے جو ہے نا صحیح طریقے سے سیکھنا ہے. مطلب ان تین چاروں چیزوں کو آپ نے اکاؤنٹنٹ جابس کے لیے ضرور اینڈ مسٹ آپ نے پریپیئر کرنی ہے. اگر آپ قطر میں اکاؤنٹنٹ کے لیے جابس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور ولنگ ہیں تو آپ جوائن کریں, تو یہ آپ نے سیکھنا ہے. اگر دبئی میں کرنا ہے, اگر سعودیہ میں کرنا ہے, اگر فرانس میں کرنا ہے, آپ نے نیوزی لینڈ میں کرنا ہے, آپ نے آسٹریلیا میں کرنا ہے, تو آپ نے ان تین چار چیزوں کو آپ نے جو ہے صحیح طریقے سے پریپیئر کرنا ہے اور اس کی سکلز آپ لوگوں کو مسٹ جو ہے نا وہ سیکھنا چاہیے. تو یہ ان کینڈیڈیٹس کے لیے میں نے ویڈیو بنائی جو اکاؤنٹنٹ جاب سے ریلیٹڈ جابس چاہتے ہیں اور اکاؤنٹنٹ جاب میں جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ انوالو کرنا چاہتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا اکاؤنٹنٹ کی جاب مل جائے, وہ ولنگ ہے اس کی ڈیزائرڈ اکاؤنٹنٹ جاب حاصل کرنا. تو ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو جو ہے نا میں نے بنائی ہے اور ان ویڈیو کو آپ جو ہے نا ایک بہت جو ہے نا فوکسڈلی آپ نے جو ہے نا اس کو واچ کرنا ہے. اس میں جو ڈیٹیل میں نے بتائے ہیں سارے ویب سائٹ سے بتائے ہیں اور یہ سارے اتھینٹک انفارمیشن ہے. آپ دنیا کے کسی بھی جاب میں کسی بھی جگہ پہ اکاؤنٹنٹ کی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان 4-5 میں نے کنڈیشن بتائے, یہ آپ کے وہی کے وہی رہیں گے اور اس کی جو ڈیمانڈ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. صحیح ہے. سو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا تو پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل, کیونکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے اچھی ویڈیو بنا کے لاتا ہوں ہر جابس کی ڈیمانڈ کے مطابق. صحیح ہے. سو تھینک یو ویری مچ فار اسٹیئنگ ود می اینڈ تھینک یو ویری مچ اگین فار مائی لولی ویورس.